دھڑے بندی، اختلافات یا بانی کی ہدایات، تحریک انصاف میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، نئی سیاسی کمیٹی تشکیل، بڑے نام آؤٹ، نئے چہروں کی انٹری، ڈاکٹر عارف علوی، علی ظفر، علی محمد خان اور اعظم سواتی کو نکال دیا گیا، شاہ فرمان، قاسم سوری، زلفی بخاری اور شہباز گل بھی فارغ، نئی سیاسی کمیٹی میں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص اکرم شامل، راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی بھی حصہ ہوں گے۔ کمیٹی فیصلہ سازی کے لیے اعلیٰ ترین فورم کا کردار ادا کرے گی۔ فیض حمید صاحب آگے بڑھ کے جا رہے ہیں گواہی اور ایویڈنسز دینے دو چیزوں کے، ایک ایز اے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ان کو کیا ہدایت دیتے تھے، اور 9 مئی کی پلاننگ اور ایگزیکیوشن سے شواہد اور گواہی دینے جا رہے ہیں، چاہے اس میں جج ہے، جنرل ہے، سیاستدان ہے، وہ دائرہ کار بہت بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ فیض حمید 9 مئی کی منصوبہ بندی سے متعلق شواہد دیں گے، جج اور ویلاگر سمیت جو بھی ملوث ہے سب کا ٹرائل ہوگا۔ سینیٹر فیصل وابڈا کی پروگرام میرے سوال میں گفتگو، بولے -1 ہو چکا، کوئی رہنما بانی کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتا، سہیل آفریدی بھی ویڈیو بنا کر سائٹ پر ہو جاتے ہیں۔ 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی، یہ فیز 1 ہے، لیکن نہ تو یہ کسی حکومت کی فتح ہے، نہ یہ کسی کوئی جماعت کی فتح ہے، یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ پاکستان کے آئین کی فتح ہے۔ فیض حمید کو سزا ملنا قانون کی فتح، دور رس نتائج نکلیں گے، وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری کہتے ہیں فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ تھا، فائدہ تحریک انصاف کو ہوا، آج بھی جیل میں بیٹھا ہوا شخص اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں ادارے نے اتنے بڑے افسر کو سزا دی، دوسروں کو بھی معافی نہیں ملنی چاہیے۔ معاملہ ہوگا، مجھے لین دین کا نہیں لگ رہا، کبھی ان کو فائنینشلی اتنا پریشانی میں نے نہیں دیکھا، مگر کوئی ہو سکتا ہے ان کا انٹرنل میٹر ہو، ان کا آپس کا کوئی میٹر ہو۔ کراچی میں اپنوں کے ہاتھوں 3 خواتین کا لرزہ خیز قتل، تینوں کو ریڈ پوائزن دے کر مارا گیا۔ گھر کا سربراہ اقبال اور بیٹا مرکزی ملزم، سما خطوط کے اہم کرداروں کو سامنے لے آیا۔ عبد القادر کے مطابق مسئلہ قرض کا نہیں کچھ اور لگتا ہے، اقبال کو کبھی معاشی طور پر پریشان نہیں دیکھا۔ علی اتاری نے بتایا اقبال نے گھر آنے کا کہا تھا، سود خوروں کا بھی ذکر کیا تھا۔ گلشن اقبال میں فلیٹ سے 7 دسمبر کو 3 خواتین کی لاشیں اور 2 مرد نیم بے ہوش ملے تھے۔ کراچی میں موت بانٹتی ہیوی ٹریفک بے لگام، کہاں ہیں حکمران؟ کورنگی میں واٹر ٹینکر نے 12 سال کے لڑکے کو کچل ڈالا، شہریوں نے ڈرائیور کو پکڑ لیا، تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کیا۔ فرحان گھر بھر کا لاڈلا اور سب سے چھوٹا تھا، حادثے کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی، سپر ہائی وے پر بھی تیز رفتار ٹرک کی کار کو ٹکر، خاتون سمیت 3 افراد جان سے گئے۔ MQM رہنما امین الحق پھٹ پڑے، بولے سندھ حکومت بے حس ہو چکی ہے، کراچی میں روزانہ حادثات ہو رہے ہیں، سڑکوں پر کیمرے لگانے کا کیا فائدہ ہوا؟ پیپلز پارٹی کی کرپشن نے سندھ کو تباہ و برباد کر دیا۔ انصاف کے لیے بھلائی گئی کھلی کچہری میں کھلی ناانصافی، سجاول میں صوبائی وزیر شاہینہ شیر علی کی موجودگی میں بزرگ شہری اور بیٹوں پر تشدد، متاثرہ شہری زمین پر قبضے کی شکایات لے کر آیا تھا، پولیس نے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ متاثرہ شہری رجب میمن کے مطابق ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین دانش ملکانی ان کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، زمین پر جاتا ہوں تو گنڈے بھیج دیتا ہے، مرنے کے بعد انصاف ملا تو کس کام کا؟ چیئرمین نے 8 سال سے میرا پانی بند کر دیا ہے اور زمین پہ مجھے آنے نہیں دیتا ہے، میں جب بھی جاتا ہوں تو فائرنگ کرواتا ہے، گنڈے بھیج کے مجھے جوتے لگواتا ہے، میری جان چلی جائے گی، پھر بعد میں فیصلہ کروائے گا تو وہ کس کام کا ہوگا؟ کھلی کچہری میں شہری پر تشدد کی سندھ اسمبلی میں گونج، صوبائی وزیر اور SSP کی موجودگی میں شہری کو پیٹا گیا، واقعہ سندھ کے حالات کو ظاہر کرتا ہے۔ علی خورشیدی کی گرج برس، شرجیل انعام میمن کی وضاحتیں، بولے دونوں پارٹیاں کھلی کچہری میں تھیں، پولیس نے معاملہ کنٹرول کر لیا، پیپلز پارٹی عوامی مسائل کے حل کے لیے عوام میں موجود ہے۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی کا نیا فتنہ اٹھ رہا ہے، سر کچلنا ضروری ہے، وزیر اعظم نے عالمی برادری کو خبردار کر دیا۔ افغانستان کی سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال پوری دنیا کے لیے خطرہ قرار، ترکمانستان میں عالمی امن اور سیکیورٹی فورم سے خطاب، بولے عالمی برادری طالبان رجیم پر ذمہ داریاں نبھانے کے لیے دباؤ ڈالے، دہشت گرد عناصر کو لگام ڈالنا ہوگی، آئیں مکالمے سے تنازعات کے حل کا عہد کریں، مسائل کا پرامن حل پاکستان کی سفارتکاری کا بنیادی ستون قرار، غزہ میں دیرپا جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور۔
غزہ میں اقوام متحدہ کے ادارے اونروا کا کردار ناگزیر، پاکستان اور سعودی عرب سمیت 8 ممالک کا مشترکہ بیان جاری، اسرائیلی فورسز کی جانب سے اونروا ہیڈ کوارٹرز پر دھاوے کی شدید مذمت، اقدام عالمی قانون اور اقوام متحدہ کے تقدس کے خلاف ورزی قرار، عالمی برادری سے پائیدار فنڈنگ کی فوری اپیل۔ میں شہباز صاحب سے بات کروں گا کہ گلگت بلتستان کو بھی اور آزاد کشمیر کو بھی نیشنل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ کے تحت ان کو فنڈز مہیا کیے جائیں۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو NFC ایوارڈ کے تحت فنڈز ملنے چاہیے، میاں نواز شریف کا معاملہ وزیر اعظم کے سامنے اٹھانے کا اعلان، پارٹی عہدیداروں سے خطاب، پارٹی میں اندرونی لڑائیاں برداشت نہیں کریں گے، پارٹی ٹکٹس کی تقسیم کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا، صدر نون لیگ نے بتا دیا۔ جو ہمارا حق ہے مرج اضلاع کا اور خیبر پختونخوا کا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جانچ پڑتال کر کے ان کو اپنے سفارشات بھیجے گی، جو ایک بہترین پیش رفت ہے۔ صوبائی حقوق کے لیے کمیٹی کا قیام خوش آئین، خیبر پختونخوا اپنے حق کے لیے تمام سیاسی اور قانونی راستے اختیار کرے گا، وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں ضم شدہ اضلاع کے لیے سالانہ 100 ارب روپے کا وعدہ کیا گیا تھا، واجبات کی سفارشات وفاق کو پیش کی جائیں گی۔ پاکستان میں ڈیجیٹل کرنسی کو قانونی ڈھال فراہم کرنے کے لیے بڑی پیش رفت، بائنینس اور STX کو NOC جاری، MOU پر دستخط، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا منصوبہ $2 ارب تک کے اثاثوں کی ممکنہ ٹوکنائزیشن کا احاطہ کرے گا۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کے مطابق سالانہ ڈیجیٹل ایسٹ ٹریڈنگ $300 ارب سے زیادہ، پاکستان دنیا میں کرپٹو صارفین کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ قرض پروگرام آن ٹریک رکھنا ہے تو بہت کچھ کرنا ہوگا، IMF کا پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ، بدعنوانی روکنے کے لیے سرکاری افسران کے اثاثے آن لائن شائع کریں، صوبائی اینٹی کرپشن اداروں کو اختیارات دیں، شوگر سیکٹر میں اصلاحات کریں، عالمی ادارے کی شرائط، تارکین وطن کی رقوم پر اخراجات کی لاگت کا جائزہ، FBR کے لیے ریفارمز روڈ میپ کی فوری تیاری پر زور، اعلیٰ سرکاری افسران کے اثاثے آن لائن شائع کرنے کا نظام تیار، اینٹی منی لانڈرنگ کے لیے وفاقی اور صوبائی افسران کے اثاثوں کی جانچ پڑتال بھی ہوگی، وفاقی حکومت نے IMF کو آگاہ کر دیا۔ سونے کی چمک دھمک نے روپے کی آنکھیں دھندلا دی، دام بے لگام، فی تولہ 10,700 روپے مہنگا، پہلی بار 4.5 لاکھ روپے سے بھی اوپر چلا گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ کی بہترین کارکردگی، 1,69,000 اور 1,70,000 پوائنٹس کی تاریخی حد عبور کر لی۔ پنجاب حکومت سے مذاکرات کامیاب، سینئر وزیر مریم اورنگزیب سے بات چیت کے بعد ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی، آج پہلا اجلاس ہوگا، مسائل افہام و تفہیم سے حل کرنے کا عزم۔ آپ کا شہر، آپ کا سما اب پہنچ رہا ہے سیالکوٹ، قدیم تاریخ، زندہ ثقافت اور عالمی شہرت کا شہر جسے محنت، مہارت اور جدیدیت نے بنایا باکمال، فٹ بال سے لے کر سرجیکل آلات تک، اربوں ڈالر کی برآمدات کا مرکز، مگر چیلنجز بھی سنگین، بگڑتا انفراسٹرکچر، آلودگی، سیوریج کا بحران، تیزی سے بڑھتی آبادی اور کمزور شہری منصوبہ بندی۔ سما اس بار سیالکوٹ کے مسائل سامنے لائے گا، حل بھی بتائے گا۔ غزہ کے مظلوموں کے لیے بارش ڈراؤنا خواب بن گئی، خیمہ بستیاں تالاب میں تبدیل، صورتحال خوفناک، ٹھنڈ سے مزید 2 بچیاں جاں بحق، خستہ حال عمارتیں گرنے سے بھی 3 بچوں سمیت 13 فلسطینی چل بسے، بارش سے 8 لاکھ افراد متاثر، 27,000 خیمے تباہ، فلسطینیوں کو امداد کا انتظار۔ امریکی صدر تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں دوبارہ جنگ بندی کرانے میں کامیاب، صدر ٹرمپ کہتے ہیں دونوں ملکوں نے سیز فائر اور اصل امن معاہدے کی طرف واپس جانے پر اتفاق کیا۔ کرکٹ ستارے امریکہ کی سرزمین پر جگمگانے کو تیار، PSL روڈ شو کے لیے قومی کرکٹرز نیو یارک چلے گئے، محفل آج سجے گی، چیئرمین PCB محسن نقوی کے مطابق یورپ، امریکہ اور مڈل ایسٹ سے خریداروں نے نئی ٹیموں کے لیے دلچسپی ظاہر کی، بولی جمع کرانے کی تاریخ میں 1 ہفتے کی توسیع کر دی گئی۔
अंडर 19 एशिया कप में शाहीनों का धमाकेदार आगाज। मलेशिया को 297 रन के बड़े मार्जिन से पिछाड़ दिया। 346 रन के ताकुब में मलेशिया 48 रन पर ढेर। समीर मिन्हास और अहमद हुसैन की शानदार सेंचुरीज। तीसरी विकेट पर 293 रन की रिकॉर्ड शराकत कायम की। गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश ने बहार को भी शर्मा दिया। लाहौर के जिलानी पार्क में रंगों की बरसात। शहरियों की बड़ी तादाद दीदा ज़ेब फूलों के जलवे देखने उमड़ आई। बच्चे और बड़े रंगों की दुनिया में खो से गए। हर गोशा कुदरत के हसीन फनपारों से निखर गया। और अमेरिकी शहर शिकागो में क्रिसमस की रंगीनियां, सड़कों, गलियों और बाजारों में रोशनियां। शहरियों की बर्फीले मौसम में क्रिसमस ट्रीज के साथ सेल्फीज, स्केटिंग के भी मजे उठाए।